سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و السلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سرور کونین جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ سیرت رحمت للعالمین جاری و ساری ہے اور اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے گزشتہ درس میں غزوہ خیبر اور اس کے احوال اور وہاں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے احوال کو سماعت فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو وہ صحابہ کرام جو ہجرت کر کر مکے سے مدینہ تشریف لائے، یعنی مہاجرین صحابہ کرام جن کو انصار صحابہ نے اپنی مال و متاع سے ایک وافر حصہ عطا فرمایا اور اپنی جائیداد میں ان کو اپنے ساتھ شریک کیا۔ اب غزوہ خیبر سے واپسی پر کچھ صورتحال یوں ہوئی کہ مسلمانوں کو ایک طویل اور ایک کثیر اس جنگ کے بعد بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا اور اس مال غنیمت نے ان مہاجرین کو بھی مالا مال کر دیا جو مکے سے بے یار و مددگار اپنے گھر بار اپنے گھر کے ساز و سامان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدینہ شریف تشریف لائے تھے۔ اب ان صحابہ کرام نے اصرار کیا کہ جو شے اور جو مال و متاع ہمیں انصار صحابہ سے ملا ہے ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام مہاجرین صحابہ نے اپنے اس تمام مال و متاع کو ان انصار صحابہ کو واپس لوٹا دیا، اور وجہ غزوہ خیبر میں حاصل ہونے والا کثیر مال جس سے مہاجرین صحابہ کرام مالا مال ہو چکے تھے، اور اگر مالا مال نہیں بھی ہوئے تھے تو کم از کم ان کے پاس اتنا مال ضرور آ چکا تھا جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی بآسانی پوری کر سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عکاس بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شے کسی انصار صحابی سے کسی مہاجر کو لے کر دی تھی، ان مہاجر صحابہ کرام نے وہ چیزیں واپس کر دی، اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کی طرف سے کچھ کھجوروں کے باغ یا کم از کم اتنے درخت جو ثمر دار درخت تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں پھلوں کی جو مقدار ہے اس کو پورا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی کفالت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخت اپنی کنیز اور حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ام ایمن کو سپرد فرما دیے، یعنی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جو درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے مدینہ شریف میں آمد کے بعد، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کو دے دیے تھے۔
اب جب صحابہ کرام نے اپنا ساز و سامان مال و متاع واپس لوٹانا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ام ایمن وہ درخت واپس سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کو لوٹا دیں۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ درخت واپس نہیں لوٹانا چاہتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام ایمن یہ درخت انس کی والدہ کے پاس رہنے دو، اس کے بدلے میں تمہیں اور کھجوروں کے درخت دیتا ہوں۔ ام ایمن نے بڑی محبت سے کہا قَلَّ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس خدا کی قسم جو وحدہ لا شریک ہے، میں یہ درخت انس کو یا انس کی والدہ کو ہرگز نہ دوں گی، یہ چونکہ آپ نے مجھے دے دی ہیں اب یہ میری ملک ہے، میں ان کو واپس نہ دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے مزید درخت اور لے لو اور یہ درخت انس کے پاس رہنے دو، لیکن ہر بار وہ قسم کھاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان درختوں کی مقدار بڑھاتے جا رہے تھے جو اس کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو عطا فرمانے تھے، لیکن ام ایمن بدستور ان درختوں سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہر درخت کے بدلے 10 کھجور کے درخت عطا فرمانے کا وعدہ کیا، تو ام ایمن اپنے اس دعوے سے پیچھے ہو گئیں اور انہوں نے وہ درخت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخا ہے، آپ کو اپنے صحابہ سے پیار ہے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کا انداز جانتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام ایمن کے درمیان یہ جو معاملہ ہوا یہ یقیناً صحابہ اکرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت پر مبنی معاملہ ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے حکم دیتے یا فرما دیتے کہ میرا حکم ہے کہ دے دیا جائے تو یقیناً ام ایمن کو انکار کا کوئی یارہ نہ ہوتا، آپ انکار نہ فرماتی، لیکن حضرت ام ایمن بھی جانتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و عطا کے اور رحمتوں کے دفتر کھلے ہیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لہٰذا اس کو منفی پہلو کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں بڑھتی جا رہی تھیں اور مانگنے والی مانگتی جا رہی تھیں۔ اسی سے ملتا ایک اور واقعہ بھی میں اس اشکال کو رفع کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سفر میں ہوتے ہیں اور سفر میں ہمارے پاس پانی کی قلت ہوتی ہے، یعنی جب ہم سفر میں جا رہے ہوں اس پانی سے وضو بھی کرنا ہے، اس پانی کو پینے کے لیے استعمال میں بھی لانا ہے۔ اب جب ہم اس پانی کو وضو کے لیے استعمال میں لاتے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے پینے کے پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، تو آپ ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں وضو کے معاملے میں کوئی ایسی تخفیف ہو جائے جس سے ہمیں پینے کے لیے پانی زیادہ سے زیادہ ملتا رہے، یعنی ہمارے پاس زیادہ پانی باقی بچ جائے سفر کے اندر۔ اور کیونکہ وہ سفر صحراؤں کا زیادہ تھا اور وہ خشک اور گرم علاقے ہیں تو لہٰذا وہاں پر پانی کی جو قلت کا معاملہ ہے وہ سب پر واضح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری صورتحال کے پیش نظر موزوں پر جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی تاکہ پاؤں دھونے کے لیے جتنا پانی استعمال ہوتا ہے وہ پانی بچ جائے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے مزید بڑھا دیجئے، آپ نے فرمایا 2 دن، آپ نے پھر فرمایا صحابی نے ہمارے لیے بڑھا دیجئے تو آپ نے فرمایا 3 دن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی خاموش ہو گئے، یعنی 3 دن کی مسافت، 3 دن کا سفر اور اس میں اپنے موضوع پر مسح کرنے کا معاملہ یہ اسی لیے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و عطا پر صحابی عرض کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاتے رہے۔ یہ تھے وہ اہم واقعات جو غزوہ خیبر سے واپسی پر اور مدینہ واپس پہنچ کر ہوئے، جو ہم نے پچھلے دروس میں عرض کر دیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہے، موسم خزاں اور موسم سرما، خیبر کے بعد آپ نے مکمل مدینہ شریف میں
گزارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران کسی مہم جوئی کے لیے روانہ نہیں ہوئے، یعنی کوئی غزوہ بھی اس دوران وقوع پذیر نہیں ہوا۔ ہاں البتہ مسلمانوں کو اس بات کی خبر ملتی رہی کہ مختلف اور متعدد علاقوں میں کفار کی جانب سے یا دیگر قبائل کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ کرنے کے عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جن کو کچلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعدد فوجی دستے روانہ کیے جاتے رہے۔ ان فوجی دستوں کی مختصر سی رویدات بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام اہم واقعات کو بیان کرتے آ رہے ہیں، تو یہاں پر مناسب نہیں کہ ان حالات و واقعات سے صرف نظر کیا جائے، ان واقعات کو بھی بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہے اور غزوہ خیبر کی فتوحات کا سلسلہ وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ سن 7 ہجری ہے۔ اب 7 ہجری کے وہ اہم واقعات جو غزوہ خیبر کے بعد وقوع پذیر ہوئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ شریف میں موجود ہیں، اور ان میں سب سے اہم واقعہ جو بیان کیا گیا سیرت نگاروں نے السیرۃ النبویہ میں علامہ زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ اور سبل الہدی والرشاد میں علامہ صالحی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو بھی سیرت نگار ہیں، انہوں نے ان واقعات کو اس ترتیب سے بیان کیا۔ سب سے پہلے سریہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سریہ اس مہم جوئی کو کہا جاتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کسی فوجی دستے کو روانہ کیا جائے، لیکن آپ اس میں بنفس نفیس خود شرکت نہ فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اب اس سریہ کے حال احوال بیان فرماتے ہیں۔ سلمہ بن اقوا بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بنو فزارہ کی طرف روانہ کیا، کیونکہ وہاں سے کچھ معلومات موصول ہو رہی تھیں کہ وہ لوگ مسلمانوں کے لیے تکلیف کا سامان کر رہے ہیں یا تکلیف کا سبب بن رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قبیلہ بنو فزارہ کی طرف ایک دستہ روانہ کیا، اور اس دستے کے افراد کی تعداد 30، 40 یا 50 مورخین کے ہاں بتائی جاتی ہے، کم از کم 30 پر تو سب متفق ہیں۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس دستے کے ساتھ بنو فزارہ کے چشمے پر پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے سلمہ بن اقوا فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی رات اسی چشمے کے پاس گزاری اور پھر رات بھر سوتے رہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے ہمیں دشمن پر حملہ کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ دشمن کے آدمی جو ہمارے قابو میں آئے، ہم نے ان کو قتل کر دیا، اور ان کے بچے اور عورتیں پہاڑوں کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے، اور ہم نے دوڑ کر ان کا تعاقب کیا، ان کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اور اسی اثناء میں ایک بنو فزارہ کی ایک بوڑھی عورت جس کی ایک ساتھ نوجوان بیٹی تھی جو انتہائی خوش شکل تھی، وہ ہمارے قابو میں آ گئے اور ہم نے ان کو گرفتار کیا اور مدینے میں آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوبصورت عورت کو میرے حوالے کر دیا۔ سلمہ بن اقوا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس خاتون کے متعلق سوال کیا کہ یہ خاتون مجھے دے دی جائے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خاتون سپرد کی۔ آپ نے اس کو مکہ میں روانہ کیا اور مکہ میں اس کو بطور فدیہ دے کر جو غریب مسلمان اور کمزور مسلمان مرد اور عورتیں کفار کے قبضے میں تھے ان کو رہا کروا لیا گیا۔ یہ اس کا مختصر سا حال احوال ہے۔ دوسرا ہے سریہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 30-35 افراد پر مشتمل ایک دستہ روانہ کیا، اور یہ بنو حوازن کی ایک شاخ ہے، بنو نصر بن معاویہ اور بنو جشم بن بکرا جو تربہ کے مقام پر رہائش پذیر تھے۔ یہ ایک بستی ہے جو مکے سے 4 رات کی مسافت پر ہے، جو صنعاء اور نجران کی طرف راستہ جاتا ہے، یہ بستی اس پر آباد ہے۔ ان کی فتنہ انگیزیوں پر قابو پانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا گیا، اور حضرت عمر فاروق نے انتہائی زبردست جنگی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے دن کے وقت آرام کرنا اور رات کو اس سفر کو جاری رکھنا تاکہ دشمن کو ہماری آمد کی خبر نہ ہو سکے۔ لیکن آنے جانے والے لوگوں کی وجہ سے اس قبیلے کو بنو نصر بن معاویہ اور بنو جشم بن بکرا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
آنے کی خبر ہو گئی کہ مسلمان ایک دستے کے ساتھ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ لوگ میدان خالی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے واپسی کا قصد فرمایا۔ صحابہ کرام کی رائے تھی کہ خثعم قبیلہ جو یہاں سے قریبی آباد ہے اس پر حملہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جس قبیلے پر حملے کے لیے آئے ہیں وہ یہاں سے راہ فرار اختیار کر گیا، لیکن بنو خثعم کی طرف ہمیں پیش قدمی کر کے اس پر حملہ کر دینا چاہیے۔ بنو نصر بن معاویہ نہ صحیح، لیکن بنو خثعم تو یہاں پر موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا۔ اس کو اطاعت رسول کہتے ہیں، اس کو محبت رسول کہتے ہیں، اسے رسول اللہ سے محبت کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بنو حوازن پر حملہ کروں، یہی مجھے حکم دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مجھے اور کسی قبیلے پر حملے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت نہیں فرمائی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں؟ لہٰذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر کسی اور قبیلے پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے واپسی کی راہ لی اور آپ مدینہ شریف واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ہے سریہ عبداللہ بن رواحہ۔ یہ بڑے ہی دلچسپ واقعے کے ساتھ مورخین اس کو بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ یسیر بن رزام یہودی یہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے اور بنو غطفان قبیلے سے آپسی تعلقات ہموار کر کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر بنو غطفان کو تیار کر رہا ہے۔ یسیر بن رزام یہودی اصل میں اپنے چند افراد کے ساتھ بنو غطفان کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ان کو ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو دبانے کے لیے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ آپ کے ساتھ بھی کم و بیش 30 سے 35 افراد موجود تھے، اور عبداللہ بن رواحہ نے انتہائی خوبصورت حکمت عملی اپناتے ہوئے یسیر بن رزام سے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے خیبر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں خیبر کا گورنر مقرر کر دیا جائے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ حکمت عملی کا نام ہے، یہ چالوں کا نام ہے، اور یہ دشمن کے ساتھ انتہائی عیاری کے ساتھ رہنے کا نام ہے۔ جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے کسی قسم کا بھی اقدام اٹھا سکتے ہیں، اور ان اقدامات کو شریعت کے اندر قطعاً معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ لہٰذا کوئی یہ نہ ہے کہ عبداللہ بن رواحہ نے یسیر بن رزام یہودی سے جھوٹ بولا۔ یسیر بن رزام یہودی کو یہ کہا گیا کہ تمہیں خیبر کا گورنر جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے، تم ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم وہاں جا کر تمہاری تقرری کا اعلان کر سکیں۔ لہٰذا یسیر بن رزام جو تھا وہ اپنے ساتھ اپنے حواریوں کو لے کر چلا، اور اس کے دل میں چونکہ خوف موجود تھا اور وہ جانتا تھا کہ میں مسلمانوں کے خلاف عملی طور پر اقدامات اٹھانے کا سوچ رہا ہوں، لہٰذا مجھے مسلمانوں کی طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے ان کو پتہ چل گیا ہو اور یہ مجھے مارنا چاہتے ہوں۔ لہٰذا یسیر بن رزام نے اپنے ساتھ 30 مزید یہودیوں کو ساتھ لیا اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں یسیر بن رزام کو یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مسلمان مجھے کہیں قتل کر دیں اور مجھے قتل کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہو۔ لہٰذا یسیر بن رزام نے راستے میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مزاحمت کی، اور وہیں پر آپس میں جنگ چھڑ گئی، ایک لڑائی کا ماحول تھا۔ 30 کے 30 یہودی مار دیے گئے، یسیر بن رزام کو بھی قتل کر دیا گیا، لیکن یسیر بن رزام نے مرنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈھال کو کافی زور کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ضرب لگانے کے لیے استعمال کیا، جس سے آپ کا چہرہ شدید زخمی ہوا۔ اور جب آپ واپس تشریف لائے مدینہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کے ساتھ جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زخم مبارک کے اوپر لعاب لگایا تو پھر آپ کا زخم فوراً مندمل ہو گیا اور آپ کو کسی قسم کی تکلیف باقی نہ رہی۔ اس کے بعد ہے سریہ بشیر بن سعد الانصاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مرہ کی طرف بشیر بن سعد کو بھیجا، لیکن
اس قبیلے کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا رہا، کچھ صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوئیں اور بشیر بن سعد بڑی مشکل سے جان بچا کر زخمی حالت میں واپس لوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اکابر صحابہ اکرام جن میں اسامہ بن زید، ابن مسعود بدری صحابی جو ہیں، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسے جلیل القدر صحابہ کی قیادت میں ایک وفد، ایک دستہ بھیجا جو جا کر بنو مرہ سے اس بات کا بدلہ لے یا بنو مرہ کے خلاف عملی اقدامات کرے، اپنی تلوار سے ان لوگوں کو سیدھا کیا جائے۔ اسامہ بن زید سے یہاں پر ایک اہم واقعہ رونما ہوا جس نے مستقبل میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ معاملات میں قطع تعلقی والا معاملہ کیا۔ وہ کیا تھا؟ اسامہ بن زید جب وہاں پہنچے تو مرداس بن نحیق سے آپ کی جنگ ہوئی۔ بنو مرہ کے شخص مرداس بن نحیق سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی چل رہی تھی۔ آپ تلوار کے وار پہ وار کر رہے تھے اور مرداس بن نحیق کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا، اسامہ بن زید کی تلوار بجلیاں گرا رہی ہے اور اگلی تلوار کا وار میری گردن کاٹنے کے قریب ہے، تو اس نے فوراً سے کہا لا الہ الا اللہ، گویا اپنی جان بچانے کے لیے ان کی زبان سے، مرداس بن نحیق کی زبان سے کلمہ نکل آیا۔ لیکن اس کے باوجود اسامہ بن زید نے مرداس بن نحیق کو قتل کر دیا اور اس گمان کے ساتھ قتل کیا شاید کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے۔ تمام صحابہ اکرام جو اس وقت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے اسامہ بن زید کو انتہائی ملامت کی کہ آپ کو کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا جس نے زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ جب تمام صحابہ اکرام اس مہم جوئی سے واپس لوٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تمام واقعے کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جلال کے عالم میں فرمایا یا اسامہ من لک بلا الہ الا اللہ، اے اسامہ اس کلمے کا کیا ہوا جو اس نے پڑھا تھا؟ کیا جواب ہے؟ حضرت اسامہ بن زید خاموش۔ حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ومن لک یا اسامہ بلا الہ الا اللہ، اس کلمے کا کیا جو اس نے پڑھا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اتنی بار دہرا رہے تھے، اسامہ کہتے ہیں کہ میں ندامت اور خجالت کی آخری حد پر کھڑا تھا، یعنی مجھے اتنی زیادہ ندامت ہو رہی تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ کاش آج میں مسلمان ہوا ہوتا، کیونکہ جب اسلام انسان قبول کرتا ہے تو وہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے اتنی زیادہ ندامت کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو بار بار دہرا رہے تھے ومن لک یا اسامہ بلا الہ الا اللہ، اس کلمے کا کیا جو اس نے پڑھ لیا تھا، تم نے اس کو کیوں نہیں چھوڑا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے عہد کر لیا خود سے کہ کسی ایسے آدمی کو قتل نہیں کروں گا جو کلمہ پڑھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بھی ایسا نہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے بعد بھی ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جنگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جنگوں سے خود کو جدا رکھتے تھے، علیحدہ رکھا، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی ایسے شخص پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو۔ اب یقینی سی بات ہے یہ صحابہ کی آپسی جنگیں تھیں، اس میں سامنے لا الہ الا اللہ ہی پڑھنے والا نہیں تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے، تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو ان جنگوں سے جدا رکھا۔ اس کے بعد اگلا جو واقعہ ہے وہ سریہ غالب بن عبداللہ اللیثی ہے۔ اسی سال ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب بن عبداللہ اللیثی کو 130 مجاہدین کے ساتھ امیر بنا کر روانہ کیا اور نجدیہ جو مدینہ طیبہ سے 8 برید کے فاصلے پر ہے، اہل منیہ پر حملہ کریں، ان کی سرکوبی کریں، اور ان لوگوں نے فتح حاصل کی اور بہت سا مال غنیمت لے کر واپس لوٹے۔ اس کے بعد اگلا سریہ بشیر بن سعد کی قیادت میں دوسرا سریہ اسی سال
ایک تو وہ پہلا واقعہ جو میں آپ کو سامنے عرض کر چکا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جماعت کے ساتھ گئے اس کی قیادت بھی بشیر بن سعد الانصاری فرما رہے تھے۔ اسی سال ماہ شوال میں بشیر بن سعد کو یمن اور جناب کے علاقے کی طرف بھیجا گیا، اور اس میں بھی صحابہ اکرام نے فتوحات سمیٹی اور وہاں سے 2 آدمیوں کو گرفتار کیا۔ ان 2 آدمیوں نے مدینے میں آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد سریہ ابی حضرت الاسلمی ہے، اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ اکرام مہم جوئی پر گئے اور اپنے مشن کو مکمل کر کے واپس لوٹے۔ اور اس کے بعد ہے سریہ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی، یہ ایک انصاری صحابی ہیں۔ مجاہدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ تمہیں تمہارا امیر جو حکم دے اسے بجا لاؤ۔ اب اس سفر میں یہ جو امیر تھے سیدنا عبداللہ بن حذافہ السہمی، ان سے ان کے افراد جو فوجی افراد تھے، ان کے ماتحت تھے، ان کے ساتھ ان کی آپس میں تھوڑی سی چپکلش ہو گئی، آپس میں ان کی تلخ کلامی ہوئی اور وہ ان سے ناراض تھے، یعنی ان کے امیر اپنے فوجیوں سے، اپنے ماتحتوں سے ناراض تھے۔ اب انہوں نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ ایندھن کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائے اور آگ کو خوب بلند کیا جائے۔ جب ایندھن اکٹھا ہو گیا اور حکم دیا آگ جلاؤ، جب آگ خوب بھڑک گئی، عبداللہ بن حذافہ السہمی نے فرمایا تمہیں میرا حکم بجا لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا ہے، لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس جلتی ہوئی آگ کے اندر چھلانگ لگا دو۔ تمام کے تمام افراد عجیب و غریب حکم سن کر ششدر رہ گئے، پریشان تھے، یہ عبداللہ بن حذافہ السہمی نے ہمیں کیا حکم سنا دیا؟ تو تمام کے تمام افراد کہنے لگے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کیوں تھاما ہے؟ وہ اسی لیے تھاما ہے کہ ہمیں آگ سے رہائی نصیب ہو، اور تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں، ہمیں پھر کیا فائدہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، آپ کی غلامی کا؟ جب یہ لشکر واپس آیا تو انہوں نے یہ ساری صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کے حکم پر آگ میں چھلانگ لگاتے تو پھر تمہیں آگ سے ساری زندگی نکلنا نصیب نہ ہوتا، یعنی یہ خودکشی کے مترادف تھا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں تم لوگ مبتلا ہو جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہم حکم ارشاد فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، یعنی تم پر جب حاکم بنایا جائے تو ہر حکم میں اس کی تعمیل لازمی نہیں، صرف اچھے اور صحیح احکام کی بجاوری میں ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو حدیث انما الطاعۃ فی المعروف، یا ایک حدیث ہے لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ تو اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاں بیعت نہیں کی تھی۔ بہرحال اس کے بعد غزوہ ذات الرقاع کے واقعات انشاءاللہ وہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجر